بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی مجلس میں ہم کل کے مضمون کا تتمہ پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے گستاخ رسول کی سزا کے تعلق سے گفتگو کی تھی، جس میں ہمارے خصم غیر مقلد نے ایک اعتراض کیا تھا۔ آج اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مفتری نے لکھا کہ سنن ابی داود کتاب الحدود باب الحکم فی من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہی مسلک امام شافعی اور محدثین کرام کا ہے، جبکہ حنفیوں کے نزدیک شاتم الرسول کا ذمہ باقی رہتا ہے۔ اس کا حوالہ اس نے ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 598 سے دیا ہے۔ جواب: مفتری صاحب، پہلے وہ حدیث جس کو آپ نے بطور حوالہ کے پیش کیا ہے اور محدث فارم سے بے حوالہ نقل کیا ہے، پہلے اس کا متن ملاحظہ فرمائیں۔ حدثنا ابن عباس ان اعما كانت له ام ولد تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ وینہاها فلا تنہا وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها فاتكى عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنهى وأزجرها فلا تنجزر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهد أن دمها هدر سنن ابی داود رقم الحدیث 4361 حدیث صحیح۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص کے پاس ایک ام ولد تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی، آپ کی ہجو بیان کرتی تھی۔ وہ نابینا اسے روکتا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتی تھی۔ حسب معمول ایک رات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرنی شروع کی، آپ کو گالیاں دینے لگی تو اس اندھے نے ایک چھری لی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا، جس نے اس جگہ کو جہاں وہ تھی خون سے لت پت کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جس نے یہ کیا ہے، میں اس سے اللہ کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کھڑا ہو جائے۔ وہ اندھا کھڑا ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھاندتے ہوئے ہانفتے ہوئے
آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں اس کا مولا ہوں، وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کی ہجوم کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، میں اسے جھڑکتا لیکن وہ کسی صورت میں باز نہیں آتی تھی، میرے اسے موتیوں کے مانند 2 بچے ہیں، وہ مجھے بڑی محبوب تھی، تو جب کل آئی حسب معمول آپ کو گالیاں دینے لگی اور ہجو کرنی شروع کی، میں نے ایک چھری اٹھائی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبایا اور اس کے پیٹ میں گھس گئی، یہاں تک کہ میں نے اسے مار ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، گواہ رہنا کہ اس کا خون لغو ہے۔ یہ ترجمہ اسلام 360 سے ماخوذ ہے۔ مفتری صاحب، اس عامہ صحابی نے اپنی گستاخ ام ولد کو قتل کیا تھا، تو کیوں قتل کیا تھا؟ اسی لیے نا کہ وہ رسول کریم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ وہ صحابی اس کو سمجھا چکے تھے، دھمکا چکے تھے، اس کے باوجود نہیں باز آئی، یعنی اس نے شان رسالت میں متعدد بار ارتکاب سب و ستم کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اس کو قتل کیا۔ مفتری صاحب، بہت پرانا تقلیدی سوال ہے۔ برسوں پہلے مولانا منصور علی خان ابن مولانا محمد حسن مراد آبادی اپنی کتاب الفتح المبین میں جواب دیتے ہیں کہ اقول، اس حدیث سے مخالفت ہرگز نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ اگر الفاظ حدیث پر آپ غور فرماتے تو بے شک موافق پاتے۔ حدیث میں ہے کانت تشتمو، اس کانا کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے جو مقرر سب و شتم واقع ہو اور عادت ہو جائے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس لفظ کے معنی ہیں کہ سب و شتم کیا کرتی تھی، یہ معنی نہیں کہ ایک بار اس نے سب و شتم کیا اور قتل کر دی گئی۔ اگر ایک بار مراد ہوتی تو کانت شتمت کا لفظ ہوتا، جس کے معنی ہے شتم کیا تھا اس نے۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک مقرر سب و شتم نہ ہو قتل نہ کرنا چاہیے، یعنی اگر ذمی کافر شان رسالت میں سب و شتم کرے اور بار بار کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، ایک بار اگر اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اسے کوئی سزا دی جائے گی۔ یہ حدیث تو امام ابو حنیفہ کا مستدل ہے، جس کے متعلق آپ الزام لگا رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے۔ مفتری صاحب، اگر کہیں سے نقل کریں تو عقل کا استعمال کریں اور نظر کا بھی استعمال کریں۔ اگر اس خائن مضمون نگار نے ابو داؤد کا حوالہ دیا تھا تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا متن اور ترجمہ دونوں نقل کرتے۔ ہم مقلد ضرور ہیں باہر کے خارجی لوگوں پر اعتماد ہرگز نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ عربی عبارت بھی نقل کیا کریں۔ علامہ ابن نجیم کی البحر الرائق سے جو عبارت آپ کے مضمون نگار نے نقل کی ہے، اس کی اسکرین شاٹ بھیجیں۔ اسی البحر الرائق میں عبارت کیوں نظر نہیں آئی کہ ہر وقت آفتاب میں کیڑے تلاشنے کی عادت ہو گئی ہے، کبھی کبھی اچھی غذا بھی لیا کریں۔ یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلم ملک کا غیر مسلم شہری جو ذمی کہلاتا ہے، اس کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کے ذمہ ہے۔ ایسا ذمی اگر شان رسالت میں سب و شتم کرے تو ایک مرتبہ اسے موقع دیں گے، اس کا ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے ترجمے میں غور کر لیجئے، اس صحابی نے فوراً ام ولد کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے دھمکی دی اور قولی و فعلی سزا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے ذمی کو کوئی پہلے کوئی سزا دیں گے،
لیکن پھر بھی باز نہ آئے تو اسے محارب سمجھیں گے اور ذمہ توڑ کر اسے قتل کر دیں گے، جیسا کہ صحابی رسول نے کیا۔ یہ سنت تقریری ہے۔ مفتری لکھتا ہے کہ اس نازک مسئلے پر ابن نجیم حنفی نے لکھا ہے کہ تعم نفس المومن تمیل الى قوله المخالف فی مسألۃ السب ولكن اتباعنا للمذہب واجب۔ جی ہاں، گالی کے مسئلہ میں مومن کا دل ہمارے مخالف کے قول کی طرف مائل ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے مذہب کی اتباع یعنی تقلید واجب ہے۔ البحر الرائق۔ جواب: ابن نجیم کی عبارت نعم کی اسکرین شاٹ بھیجیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر سب و شتم کسی مسلم نے کیا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہو تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ امام زین الدین ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی طور پر بغض و عداوت رکھتا ہو وہ مرتد ہے، جبکہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا بطریق اولا کافر و مرتد ہے۔ وَيُقْتَلُ عِنْدَنَا حَدًّا فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي إِسْقَاطِهِ الْقَتْلِ۔ ہمارے نزدیک یعنی مذہب احناف کے مطابق اسے حداً قتل کیا جائے گا، اور حد قتل کو ساقط کرنے کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے ابن نجیم البحر الرائق، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136، مطبوعہ بیروت دارالمعرفہ۔ امام زین الدین ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی بنا پر جو مرتد ہوا ہے اسے عام مرتدین سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، یعنی اس مرتد ہونے کے باعث توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسَائِلُ الْأُولَى الرِّدَّةُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، والثانیہ الرِّدَّةُ بِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ أبي بكر وعمر، والثالثہ لا تقبل توبة الزنديق في ظاہر المذهب، والحق أن الذي يقتل ولا تقبل توبته وهو المنافق، والرابعہ توبة الساحر۔ یعنی ارتداد کے احکام میں سے چند مسائل مستثنیٰ ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے کی وجہ سے مرتد ہونا ہے۔ دوسرا شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی دے کر مرتد ہونا ہے۔ تیسرا زندیق، ظاہر مذہب میں اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور درست بات یہ ہے کہ جسے قتل کیا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، وہ منافق ہے۔ چوتھا جادوگر، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابن نجیم البحر الرائق، صفحہ نمبر 5، 135 136۔ مفتری صاحب حاطب اللیل نہ بنیے، ایسے دلائل چنیے جو آپ کے لیے گلے کی ہڈی نہ بن جائیں، اور بے نام تحریروں پر اعتماد نہ کیجیے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر نبی میں سے صحابہ تابعین پر اعتماد نہیں کرتے تو بے نام تحریروں اور نام و نہاد محققوں پر کیسے آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں؟ کئی مرتبہ آپ چوری کے جرم میں ذلیل بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی چوری کی عادت نہیں چھوڑتے۔ ایسے عادی چور کے بارے میں ظاہری اور لامذہب محققین کا کیا فتویٰ ہے؟ پشت سے وار کیا اس نے اور ہم سینہ سپر رہتے ہیں۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔